بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، توفیق عبادت بخشی ہے، ظہر کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور اپنے گھر میں بٹھایا، اب قرآن سننے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے۔ آیت نمبر 31 پہ آج گفتگو ہوگی۔ پچھلی آیتوں میں ذکر تھا کہ اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا جب ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا تھا یہ تو زمین میں فتنہ کریں گے، فساد ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، تو اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے وعلم آدم الاسماء۔ علم یہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ علم یعلم تعلیما، اس میں اہتمام پایا جاتا ہے۔ یہ باب تفعیل کا لفظ ہے، آہستہ آہستہ علم دینا اور سکھانا۔ چونکہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم کی ذات و صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے دیے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدائش کے وقت اس کا جو شعور ہے وہ بیدار نہیں ہوتا۔ یعنی بچے کی جب عمر ہوتی ہے 3 سال 4 سال 5 سال تو ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر اس کو ہم اسلام سکھاتے ہیں، پھر اس کو، چونکہ اس وقت اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا، بچپن میں کچھ وقت گزرنے کے بعد سکھاتے ہیں۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ جب ان کی پیدائش تھی اس وقت وہ جوان تھے، اس وقت وہ جوان تھے اور ان کا جو شعور تھا وہ بیدار تھا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کی تو پہلے جسم کا اوپر والا حصہ، اوپر والا جسم کا حصہ ہے یہ جاندار ہوا، جسم کا نیچے والا حصہ ابھی بے جان تھا۔ روح داخل کی تو اوپر کا حصہ جو تھا یہ جاندار اور نیچے کا حصہ ابھی بے جان تھا، اس لیے چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ اس وقت جناب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، ابھی آدھا حصہ جاندار ہے، چھینک آئی تو آپ نے فوراً الحمدللہ کہا۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کے الفاظ کہے اور یہ الفاظ، انہی الفاظ سے آپ نے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے ساق عرش پہ دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ جیسے ہی ابھی آپ کو پیدا کیا گیا اور آپ نے ساق عرش پہ دیکھا اور آپ نے پڑھا تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانتے، حضور کی نبوت کو بھی، حضور کی رسالت کو بھی جانتے تھے اور آپ پڑھنا بھی جانتے تھے۔ آپ کسی استاد کی شاگردی میں تو نہیں آئے نا، کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، ابھی پیدائش ہی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم آدم علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے الہام کیا ہے۔ کو کہہ سکتے نا امام صاحب پیدائش سے پہلے کیسے پڑھا نہیں تو آیا کیسے یہ علم؟ اب ہر آدمی جو مرے گا نا، مرنے کے بعد سب کو خود بخود عربی بولنا آئے گی۔ ہم جب قبر میں جائیں گے ممکن رکیر میرپوری میں تو نہیں پوچھے گا نا کتھے ہے ہو تو سنا رب کون سی، یہ ہماری زبان میں تو نہیں ہوگا، نہ پشتوں میں ہم سے پوچھا جائے گا، جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ عربی میں پوچھا جائے گا، من ربو کا، وہاں سب کو عربی آئے گی۔
حساب و کتاب جو ہوگا وہ بھی عربی میں ہوگا، جنت کی جو بولی ہوگی وہ بھی، ہم نے تو عربی دنیا میں سیکھی ہی کوئی نہیں ہے. کہا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ خود بخود الہام کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے، وہاں سیکھنے کی نہیں ہوگی. اچھا، تو یہاں جو آیت میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ، یعنی جو اسماء ہے پورا کا پورا علم عطا کر دیا. اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وَعَلَّمَ آدَمَ، علّمَ اس نے سکھایا، اس نے علّمَ، یہاں علّمَ سے جو فاعل ہے اس میں وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. علّمَ آدم، آدم یہاں مفعول ہے، تو سکھایا آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا، سارے کے سارے سب چیزوں کے نام سکھا دیے. اچھا، نہ صرف نام سکھائے بلکہ ان کی جو حقیقت ہے، جو خاصیت ہے، جو اس حالت کی اصل ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. ان کا طریقہ کیا، ان کا استعمال کا طریقہ کیا، ان میں نفع کیا ہے، ان میں ضرر کیا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، اللہ نے سب بتا دیے. جیسے اللہ کریم فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، خالق کل شیء. تو اب جس چیز پہ آپ کی نظر پڑے گی وہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ خالق کل شیء، جس چیز پر چیز کا اطلاق ہوگا اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے ایسے ہی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کے سب، اب جس چیز پر چیز کا اطلاق ہوگا آدم علیہ السلام اس کے بارے میں جانتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اس کا علم دے دیا گیا ہے. جیسے اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں، یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، اس پانی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ واٹر. ماشاء اللہ. فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ آب. اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماں. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ تو سم پشتو سیکھی کوئی نہ می تو سم میر پوری سکھا چھوڑی آپ ہی پشتو کوئی نہیں. اے جناب پشتو میں اس کو کہتے ہیں ابو، ابو، ابو کہتے ہیں. اب پٹھان بیٹھے نا سامنے جناب، بول دے کوئی نہ، تو پشتو میں اس کو کہتے ہیں ابو. ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ جل. ہندی میں جل بولتے ہیں. اب ایک چیز ہے، ایک چیز، زبانیں مختلف ہونے سے اس کا نام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی ہیں. اچھا، اب یہ پانی کا نام ہے نا، اس کی جو حالت ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ بھی ساری بتا دی ہے. اس کی جو حالتیں مختلف، پانی سردی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جائے. گرمی میں کیا ہوتا ہے؟ نارمل رہتا ہے، گرم رہتا ہے. اب پانی کی جتنی بھی کیفیات ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، صاف ہے، میلا ہے، کالا ہے، میٹھا، کھاری، ہلکا، بھاری، یہ ساری کی ساری جو کیفیات ہے پانی کی وہ بھی ساری کی ساری بتا دی گئی ہے. سب کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. تفسیر روح البیان کے اندر ہے جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا. 1000 پیشوں میں خوب ماہر تھے. 1000 پیشہ. ایک آدمی کا پیشہ کوک ہے نا، وہ ہانڈی بناتا ہے، اس کا پیشہ. ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے. ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، پیشے مختلف ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پیشوں میں ماہر بنایا تھا. اور آپ نے چوز کس کو کیا؟ کھیتی باڑی کو، فصل جو اگاتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں. یہ علم کس نے دیا؟ اللہ کریم نے دیا. الغرض آپ کو تمام انسانی حالتوں اور تمام زمینی مخلوق کے مختلف عوارض، حالات اور افعال سارے بتائے گئے. یہ علم ایسا تھا جو صرف انسان ہی جان سکتا تھا. مثلا فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی. انسان کو بھوک لگتی ہے؟ تو پھر اس کا علم بھی انسان ہی کو دیا گیا. بھوک ہے، پیاس ہے، درد ہے، پریشانی ہے، غم ہے، غصہ ہے، شہوت ہے، خواہشات ہے، یہ سب کس کے اندر ہے؟ فرشتوں کے اندر تو نہیں نا. تو اس کا علم بھی ضروری تھا کہ حضرت انسان ہی کو دیا جاتا.
فرشتے کیونکہ ایسا مزاج نہیں رکھتے اور نہ ہی ان الفاظ کے وہ معنی سمجھ سکتے تھے جو انسان پر وارد ہوتے ہیں، تو انسان ہی اس کو بہتر انداز پہ سمجھ سکتا ہے، تو انسان ہی کو یہ علم الاسماء اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا جانا تھا، لہٰذا زمینی اشیاء میں سے ہر چیز کا علم جناب آدم کو دیا گیا۔ احباب ذرا غور کریں نا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ انسان اول کو جو سب سے پہلی چیز اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ علم ہی ہے نا۔ وعلم آدم الاسماء، سب سے پہلی چیز اللہ نے جو دی ہے انسان کو وہ علم دی۔ اور سب سے آخری نبی جن کو بھیجا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سب سے پہلی وحی کیا دی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کی دعوت ہے اس کے اندر۔ 650 سال کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں سے کلام کر رہا ہے، تو پہلی وحی جو بھیجی اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان جو فرق ہے نا وہ کتنا ہے؟ تقریباً 600 سال کا ہے۔ 600 سال کے بعد اللہ انسان سے کلام کرنا چاہتا ہے تو پہلی وحی جو بھیجی وہ بھی علم کے بارے میں بھیجی۔ علم کی اہمیت اتنی ہے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی میں کچھ علم کے بارے میں لکھا گیا۔ ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 فائدے ایسے ہیں عالم کی صحبت میں حاضر رہنے سے، 7 ایسے فائدے ملتے ہیں خواہ اسے علم حاصل کرے یا نہ کرے۔ کون کون سے فائدے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ وہ شخص طالب علم کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور اس جیسا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی آئے بغیر نیت کیے بھی اگر کوئی آگے بیٹھ گیا نا، صرف بیٹھ گیا، اس کو طالب علم کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم کی مجلس ہے، یہاں ہم علم سیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں جب تک اس مجلس میں وہ بیٹھا رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا، یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ فرمایا جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے ہر قدم پر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چوتھا فائدہ کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ شریک ہو جاتا ہے۔ جہاں علم کی مجلس ہو نا وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ پانچویں فرماتے ہیں کہ علم کا ذکر سنتا ہے۔ اب یہ قرآن ہم نے ابھی آیت تلاوت کی نا، یہ ذکر ہی ہے، علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ چھٹی، جب اس مجلس میں کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے اور وہ اس کو ازبر نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا، ایبزارب نہیں کر پاتا کہ یہ کیا، یہ مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے، مولوی صاحب جو کلام آپ نے کیا، جو مسئلہ سمجھایا، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ سمجھ نہ آنا اس کے دل پہ بوجھ بن جاتا ہے، دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا باقی سب کو سمجھ آیا، تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اسے منکسر القلوب میں شمار کر دیتا۔ پھر اس کے بعد اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صرف علم کی مجلس یا علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم اور مال میں 7 وجوہات، یعنی علم جو ہے یہ مال سے 7 وجوہات سے افضل ہے۔ علم افضل ہے مال سے، کیوں؟ فرمایا علم پیغمبروں کا میراث ہے اور مال حامان کا، فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، ان کا میراث ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے، میرا موبائل ہے تو میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، میرا بینک بیلنس ہے، کارڈ ہے تو مجھے حفاظت کرنی ہے، جبکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ علم انسان کو اچھائی برائی، حق باطل، سچ جھوٹ، اچھا راستہ برا راستہ، اس کی تمیز کروا دیتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مال مرنے کے بعد دنیا میں رہ جاتا ہے، علم مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ علم نہیں رہتا، علم مرنے کے بعد وہ انسان کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ مال مومن کافر سب کو ملتا ہے، لیکن علم دین اس کا نفع صرف مومن اٹھاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ مالداروں سے لوگ بے پرواہ ہو جاتے ہیں، عالم سے بے پرواہ، مالدار کو بھی عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہیں تو مولوی صاحب زکوٰۃ کے مسئلے ہی سکھا دو ہمیں، اسی میں ہم پھنسے رہتے ہیں۔
علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ مال کمزور کر دے گا وہاں۔ یہ 7 چیزیں حضرت علی فرماتے ہیں، علم ہوگا پل صراط سے گزر جائے گا، اور اگر مال کا تو حساب دینا ہے نا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ آپس میں برابر نہیں ہے، جیسے طیب اور خبیث یہ برابر نہیں ہے، آنکھ والا اور نابینا یہ آپس میں برابر نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہے۔ اسی طرح علم والا اور بغیر علم کے، جسے جاہل کہا جاتا ہے، عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہے۔ اسی طرح جنتی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی آپس میں برابر نہیں ہے۔ تو عالم جس کے پاس علم آ جاتا ہے وہ باقیوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت، یہ تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، تفسیر نعیمی، جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ تفسیر نعیمی، تفسیر کبیر اور برہان القرآن اور یہ امداد الکرم، 2 تفسیریں اور ان سب کے مجموعے ہے۔ وہاں لکھا ہوا کہ 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا، جناب آدم کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ پھر جناب خضر کو علم نے جناب موسیٰ کی ملاقات عطا کی، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ پھر جناب یوسف کو علم نے قید سے تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے دیا تھا، آپ نے تعبیر بتائی تو آپ وہاں سے نکلے اور بادشاہی کے تخت پہ بیٹھے۔ جناب سلیمان کو علم نے ملکہ سبا بلقیس جیسی صاحب جمال اور صاحب تخت و تاج والی بیوی عطا کی، یہ بھی علم کی وجہ سے تھا۔ پھر جناب داؤد علیہ السلام کو علم نے بادشاہی عطا کی۔ جناب داؤد علیہ السلام کی جو سٹوری قرآن کے اندر ہے، آپ پڑھیں لطف آ جائے، کس طرح مقابلہ کیا، کس طرح باہر نکلے، کس طرح وہ قتل کیا اس ظالم کو۔ بہرحال جناب عیسیٰ کے علم نے ان کی ماں سے تہمت دور کی۔ پھر جناب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کا صحرا باندھا، یہ علم ہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا ذکر سب کو پتہ ہے نا، قرآن کے اندر سورہ نمل پوری نازل ہوئی ہے۔ اس چیونٹی کا ذکر کیوں کہا؟ اس کو علم تھا۔ کس چیز کا علم تھا؟ اس نے آواز لگائی تھی نا کہ اے چیونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ اس کو کس چیز کا علم تھا؟ کہا 2 چیزوں کا، ایک یہ کہ وہ نبی کو معصوم سمجھتی تھی، دوسرا نبی کے ساتھیوں کو ظالم نہیں سمجھتی تھی، یعنی نبی کے لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ نبی معصوم ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ گناہ سے محفوظ ہے۔ یہ علم تھا اس چونٹی کے پاس کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا۔ نبی کے ساتھیوں کو محفوظ عن الخطا سمجھنا، چونٹی کو تو علم ہے، ان کالوں کو جو خود کو پیٹتے رہتے ہیں، ابو بکر کو، عمر کو، یہ آج تک یہ گناہ گار سمجھتے ہیں۔ چونٹی کو پتہ ہے کہ نبی کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے، تو ان بدبختوں کو آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ ابو بکر و عمر جو آج تک رسول اللہ کے ساتھ وہ مزار کے اندر ہی ہے، وہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پر، الیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 اشخاص سے قائم ہے۔ نمبر 1 عالم با عمل، نمبر 2 علماء سے محبت کرنے والے جاہل ہے لیکن وہ علماء سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ دنیا جو ہے ان لوگوں سے قائم ہے۔ تیسرا سخی، اور چوتھا فقیر جو صبر کرنے والا ہے، صابر فقراء۔ علم کی عزت، علم کی قدر جن لوگوں نے کی ہے، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ آج دور ذرا بدل گیا ہے، آج جوتے ہمارے الماریوں میں رکھے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، بیچنے کے لیے۔ کتابیں سڑکوں پہ وہ انبار لگے ہوئے ہوتے، الٹ ہو گیا، ہمارا مزاج الگ ہو گیا، ہماری سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بدل گئی ہے۔ جب تک ہم نے علم کو عزت دی تھی ہم ہی سپر پاور تھے، جب ہم علم سے دور ہو گئے اور سائنس، ٹیکنالوجی سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیا، تب ہم ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے۔ ہم نے علم کی قدر نہیں کی۔ جب تک علم کی قدر کرنے والے تھے،
ہمارا مقام بہت بلند تھا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک عقلمند شخص 3 طرح کے لوگوں کی بے قدری نہ کرے۔ نمبر 1 علماء کی بے قدری نہ کرے، نمبر 2 حکمرانوں کی بے قدری نہ کرے، نمبر 3 کسی مسلمان بھائی کی بے قدری نہ کرے۔ فرماتے ہیں جو شخص جو بے قدری کرتا ہے علماء کی، ان کی آخرت محروم، جو حکمرانوں کی بے قدری کرتے ہیں ان کی دنیا محروم۔ دیکھا ہوگا نا، تھوڑے سے کسی ایک حکمران کے آپ نعرے لگائیں، دوسرے کو چھوڑ دیں تو اس کی حکومت آتی ہے پہلے ہی اسے اٹھا لیتے ہیں، اپنی زندگی سے وہ بندہ مایوس ہوتا ہے، جیل میں ڈال دیتے ہیں، سالوں سال پڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ بے قدری۔ تیسرا یہ اپنے مسلمان بھائی کی بے قدری نہ کرے، ورنہ اس کا اثر کیا ہوگا کہ اچھے اخلاق اور کردار سے محروم ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے، تو خلیفہ ہارون رشید بہت اچھا انسان، بہت ہی علم دوست شخصیت تھی، عاجزی انکساری کا پیکر تھے۔ ان کے دور میں مدارس میں طلباء کی تعداد کم ہوتی گئی، طلباء کی تعداد کم ہو رہی، لوگوں کی جو دلچسپی تھی، رجحان تھا، انٹرسٹ تھا، وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تو خلیفہ وقت جاتے ہیں قاضی کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، کہ یہ کیا ہو گیا ہے، طلباء جو ہے یہ دین کی طرف لوگوں کا آنا بڑا مشکل، اسکول مدرسے یہ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا اس کا جواب میں اگلے سال دوں گا۔ بڑا پریشان ہوا، میں سوال اب کیے اور جواب کب مل رہا ہے؟ سال ہو گیا، سال کا حضرت اتنا، میں سوال ابھی پوچھ رہا ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی، اب سوال کا جواب سال کے بعد؟ کہا سوال کی نوعیت ہوتی ہے، اس کا جواب ملے گا سال کے بعد۔ چلو ٹھیک ہے، سال گزر گیا، عید کا دن آیا، اگلی عید آ گئی ہے، اب عید گاہ میں ساری مخلوق پہنچی ہوئی ہے، چیف جسٹس وہ جو تھا قاضی قضا، وہ نماز پڑھاتا تھا، سب آ گئے ہیں لیکن وہ نہیں آئے۔ تو خلیفہ نے بھیجے بندے، سرکاری نمائندے گئے، جناب تشریف لائیے نا، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہاں تو گھڑی گھڑی یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مولوی جو کتھے رہ گئے ہو تساں، 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے۔ تو وہ خلیفہ انتظار کر رہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ تو بندے گئے، انہوں نے آگے سے کہا کہ میں آؤں گا لیکن میری کچھ شرائط ہے، شرائط یہ ہے مجھے پالکی میں اٹھا کے لے کے جاؤ۔ پالکی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو آپ اپنی زبان میں؟ ڈولی میں اٹھا کے لے جاؤ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ خود آ کے اٹھا کے لے کے جائے۔ سب حیران پریشان، یہ کیا کہہ رہے ہیں، قاضی ہو کے اتنا بڑا منصب ہے آپ کے پاس، عقل کے آپ، حکمت کے آپ بادشاہ ہیں، قاضی ہو کے آپ بادشاہ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، بادشاہ کو جب خبر پہنچائی، وہ تھا علم دوست آدمی تھا، عاجزی انکساری تھی ان میں، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ گئے، پالکی میں اٹھا کے لے کے آ گئے، نماز ہو گئی، ابھی کچھ دن گزرے ہیں عید کے بعد، تو بادشاہ پھر آتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے قاضی سے، حضرت سمجھ نہیں آ رہی، مخلوق خدا مدرسوں میں آ رہی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اب اتنے طلبہ ہو گئے، باقی چھوڑیں جو میرے وزیر ہیں، جو ارکان سلطنت ہے، ان کے بچے جا کے مدرسے میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو آگے سے قاضی نے کہا تمہیں اپنے سوال کا جواب ملا ہے کہ نہیں ملا؟ کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا جب بادشاہ نے علم کو عزت دی، مخلوق خدا کا رجحان علم کی طرف ہو گیا۔ جب آپ علم کو عزت دو گے، پھر دیکھیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں کیا حال ہے ہمارا، ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے؟ ہم ان کی میتھس اور فزکس، سب یہاں بیٹھے ہوئے سب بچوں والے ہو، ان کے میتھس اور فزکس کے لیے 1 گھنٹے میں ہم 30 پاؤنڈ دیتے ہیں۔ میں خود دیتا ہوں، تو میں دوسروں کی کیا بات کروں۔ 30 پاؤنڈ 1 گھنٹے کا ہم دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ دینداری کی طرف آئے تو اپنے بچے کو دین کے حوالے سے کیا آپ نے 10 پاؤنڈ بھی ان پہ خرچ کیا ہے؟ کس مدرسے میں پڑھتے جی یہاں فیس 10 پاؤنڈ ہے؟ نہیں، بہت زیادہ ہے۔ پورے ہفتے کا 2 گھنٹے ہر روز جائے، 5 دن پڑھے، 10 پاؤنڈ وہ زیادہ ہیں، کیونکہ قرآن سیکھ رہا ہے نا۔ اور جہاں میتھس اور فزکس، کیمسٹری اور بایو سیکھتے ہیں، وہاں 1 گھنٹے کا 30 پاؤنڈ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچے کو سکھا کیا رہے ہیں؟ ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو دینداری ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو ہوتی تو یہاں 30 کی بجائے یہاں 50 لگا رہے ہوتے۔ جب قوم کی سوچ یہ ہو جائے کہ جو علم کے پیکر ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے نوازا ہوتا ہے، جو قوم، ملک اور ملت کا نام روشن کرے،
جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخری دنوں پر وہ فٹ پاتھ پر آئے ہوئے تھے، اور جس قوم میں ڈانس کرنے والے کنجر جو بغیرتی کے اعلیٰ عہدوں پر ہو، ان کو ہم اپنا قومی ہیرو مانتے ہیں اور ان کو قومی سطح پر ایوارڈ اور اعزاز دے رہے ہوتے ہیں، میڈلوں سے سجا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس قوم میں ڈانسر ہی پیدا ہوں گے نا، اس قوم میں ڈانسر ہی آئیں گے۔ جب آپ اپنی قوم کو اپنے اسلاف کے بارے میں بتائیں گے، اب امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے یہ بتائیں گے، امام بخاری کون تھے یہ پڑھائیں گے، جب آپ ان کو اپنے قوم کے ہیرو بتائیں گے، طارق بن زیاد کون تھا، صلاح الدین ایوبی کون تھا، محمد بن قاسم کون تھا، میجر عبدالعزیز بٹی کون تھا، آپ ایم عالم کے بارے میں بتائیں، آپ اپنے قومی ہیروز جنہوں نے دین، اسلام، ملک اور ملت کے لیے کچھ کیا، جب آپ ان کو ان کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کے بچے ان کو فالو کریں گے۔ جب آپ نے ٹی وی پہ پوری قوم کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ڈانسر اتنا اچھا ناچ رہا ہوتا ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑی ہو، پھر بچوں نے انہی کو تو اپنانا ہوتا ہے، بچوں کا ذہن تو اسی طرح ہوگا۔ پھر قوم میں کوئی غزالی، کوئی رازی، قوم میں کوئی امام احمد رضا خان، اس طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوں گے اگر ہم اپنی سوچ نہ بدلی۔ اور اگر اسی طرح ہی رہے تو پھر بات وہی ہے کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں ختم ہو جائیں گے۔ تو بادشاہوں نے عزت کی ہے، وہ بادشاہی قربان۔ وہ ہارون رشید سے کسی نے کہا نا، جب کوئی عالم آئے نا، چلو اسی پہ ختم کرتے ہیں، ہارون رشید سے جیسی کوئی عالم آتا نا تو بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہارون رشید سیدھے کھڑے ہو جاتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ تو کسی نے کہا، ایک دفعہ ایک عالم آیا تو جیسے ہی کھڑے ہوئے تو درباریوں میں سے کسی نے کہا، حضور آپ جب علماء کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو جو روب ہے، دبدبہ ہے سلطنت کا، بادشاہت کا، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو بادشاہی ختم ہو جائے، علم کی عزت بادشاہی سے زیادہ ہے۔ بادشاہی کیا ہے؟ یہ تو کچھ دنوں کا کھیل ہے، اصل کیا ہے؟ علم ہے، جسے اللہ رسول پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دوستی عطا فرمائے، علم سے پیار عطا فرمائے، علم کے لیے ٹائم نکالنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جو سنا، جو سنایا، جو پڑھا، جو پڑھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، علم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما، دین دنیا قبر حشر میں سرخرو فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، کل امت کی مغفرت فرما، فلسطین سے لے کر کشمیر تک جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، اسلام پر زندگی اور ایمان پر اختتام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔